اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شیعہ باطل مذہب کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آج جو ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں بلا دلیل ان کو کافر کہتا ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے کفریہ قائد، جو کہ میں اپنی ویڈیوز سے ثابت بھی کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھا بھی چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں، کبھی ان کے عقائد کچھ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور بڑی اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ابھی جو آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں، یہ ان کا ایک بڑا مشہور یہ بھی یوٹیوب پہ اپنے کو لائیو اسٹریمیں کرتا ہے اور شیعہ مذہب کے حوالے سے اپنی شیعہ مذہب کی برتریاں بیان کرتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہے۔ تو آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں۔ کیا آپ مولا علی کو بھی اللہ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ مولا علی کو خالق سمجھتے ہیں، رازق سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ، وہ تو امیر کائنات نے خود کہا ہے۔ کیسے، کیا کہا، کہاں کہا؟ اُنخلق انردک خطبہ البیان میں، خطبہ البیان پہ آپ یہ نہیں کہنا کہ صرف ہماری کتابوں میں، وہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ 12ویں صدی ہجری کے مفتی اعظم قسطنطنیہ سلمان بن ابراہیم حنفی نے باقاعدہ لکھا، یہ مولا علی کے مخفی اسرار میں سے ہے، ٹھیک ہے، از تعلیمات رسول۔ اس میں امیر المومنین نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے، کیا کہا؟ میں خلق بھی کرتا ہوں، میں رزق بھی دیتا ہوں، وانا المصور فی الارحام، ماں کے شکم میں بچے کا چہرہ میں علی بناتا ہوں۔ اچھا، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں ہاں جی، یہ اللہ نہیں بناتا، ماں کے شکم میں بچے کا چہرہ رب نہیں بناتا، مولا علی بناتے ہیں۔ یار آپ اللہ کی نفی کیوں لے آتے ہیں ہر جگہ؟ مجھے آپ لے کے آ رہے ہیں کیسے علی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے؟ مقابلہ علی نے بار بار کہا میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں۔ اختیارات من اللہ، علی کو شاید اللہ نے دیا، کوئی شک نہیں ہے، مگر جو اختیارات دیے انہی اختیارات کی بات کی جائے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، آپ وہ بھی اختیارات مولا علی کے کھاتے میں ڈال کر اللہ کے اختیارات کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ تک وہ روایتیں نہیں پہنچی ہیں، نہیں آپ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی جناب الوداع کھول لیتا ہوں۔ مولا علی ماں کے شکم میں بچوں کے چہرے بناتے ہیں، ہاں جی، خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، مولا علی آپ کہتے ہیں۔ الحمدللہ مولا علی نے خود کہا ہے، آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ یہ ایک اینکر ہے جو کہ ڈاکٹر بھی ہے، اور اس نے اس سے ابھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ سوال پوچھتا ہے اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو وہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خالق بھی ہیں، رازق بھی ہیں، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، میں اپنے منہ سے بیان بھی نہیں کر پا رہا، اعوذ باللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ ہے آپ لوگوں کا عقیدہ۔ آگے سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ ولی جو اللہ کی جو وہ ہیں، آپ وہ حضرت علی کی بات کر رہے ہیں، آپ ان میں یعنی کہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اللہ کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ بھائی جب تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہو گے، خالق کہو گے، رازق کہو گے، ایون کہ جو ماں کے پیٹ والی بات ہے، یہاں تک تم باتیں کرو گے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو یہ والی بات ہو گئی نا کہ آپ نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا دیا۔ تو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کفر کیا، تو آپ کا عقیدہ کفریہ ہے۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں، میں بلا دلیل ان کو کافر مانتا ہوں، شیعوں کو، ٹھیک ہے، ان کے مذہب کو کافر مانتا ہوں، کیونکہ یہ ایک مذہب ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے۔ نیچے کئی لوگ بعض اوقات کہتے ہیں آپ ایک کلمہ گو کو، بھائی کلمہ گو تو ایک علیحدہ چیز ہے، کلمہ گو ہونا تو ایک علیحدہ چیز ہے۔ ان کا تو خیر کلمہ ملنا نہ ملنا ایک علیحدہ بات ہے، چھوڑ دیں آپ جی، کلمے کی بات چھوڑ دیں۔ میں نے تو اس دن پروف کیا ہے کہ میں کیوں نہ ان کو کافر کہوں، کیونکہ قرآن کے یہ منکر ہیں، ختم نبوت کے یہ منکر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں حسن اللہ یاری کا عقیدہ، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں نہیں جی قرآن، میں نے تو وہ ویڈیو بھی دکھائی ہے جو ان کی اپنی کتابیں کہتی ہیں، ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نامکمل ہے، تحریف شدہ ہے، اس میں تو جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کا نام جو ہے کاٹا گیا ہے۔ نعوذ باللہ اعوذ باللہ کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہاں ابھی بھی آپ لوگوں کو یعنی کہ عقل نہیں آتی، اور آپ لوگ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ وہی سبائیت کا نعرہ ہے، یہ وہی سبائیت کا نعرہ ہے جو یہ لوگ بیسیکلی اپنے اوپر مختلف لبادے اوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسائیڈ ان کی ریئل سٹوری یہی ہے کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا سمجھتے ہیں، رازق سمجھتے ہیں،
ٹھیک ہے، نعوذ باللہ خالق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں تک تو یہ کہتے ہیں انبیاء سے افضل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ اعوذ باللہ. یعنی کہ یہ ہے شیعوں کا اصل چہرہ. یہ جتنا مرضی لبادہ اوڑھ لیں لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حق جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتا، تو یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ چل جاتا ہے. یہ خود اپنے منہ سے بیان کر دیتے تھے. حسن اللہ یاری کئی دفعہ اپنے منہ سے، اس طرح جواد نقوی، ٹھیک ہے، میں نے پچھلے دنوں ویڈیو ڈالی، لوگ کہہ رہے پوری ویڈیو ڈالیں، اس نے صاف کہہ دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل جو ہیں وہ شیعہ ہیں، کوفی ہیں، ان پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے ان کو. تو یہ ہے شیعوں کی اصل شکل جو میں آپ کو بتاتا ہوں. بعد میں پھر وہ کہانی کراتے ہیں نہیں وہ تو اسنا شیعہ ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو غالی ہیں، وہ تو یہ ہیں. اور بھائی یہ سب کا یہ عقیدہ ہے. قرآن کو سب بھی نہیں مکمل مانتے، اپنے پاس رکھا تو ہوا ہے لیکن مکمل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں سے آیتیں جو حذف کر لی گئی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی اچھا شیعوں کا قرآن میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے ایک دو دن میں بناتا ہوں جس میں شیعوں کا قرآن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور جو شیعوں کا قرآن ہے جو ان کے علماء اور ان کے پاس ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے ان کی وہاں جرت نہیں ہوئی کہ یہ آیتوں میں تبدیلی کریں. یہ ساتھ جو انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آیتیں ایڈ کی ہوئی ہیں کہ یہاں یہ آیت تھی، یہاں یہ آیت مس کر دی گئی. نعوذ باللہ معاذ اللہ، بھئی مس کر دی گئی کس وجہ سے کہ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیا. حد ہوتی کس چیز کی. تو اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب کے فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.